لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عزیزان گرامی، اگرچہ ہمارا موضوع مولا کائنات کا وہ خطبہ تھا جس میں مولا کائنات نے متقین کے صفات بیان کیے تھے، لیکن ہم آپ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، بہت سے خاندان داغدار ہیں، بہت سے خاندان مصیبت زدہ ہیں، اور تقریباً پورے ہندوستان ہی میں ایک غم و اندوہ اور خوف و وحشت کی فضا قائم ہے۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے موضوع کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ان حالات میں کس طرح سے ہم خود کو اور اپنی کمیونٹی کو ذہنی اور جسمانی طور پر سنبھال سکتے ہیں۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، بہت ساری چیزوں کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کی طرف انسان کا جھکاؤ فطری طور پر ہے۔ فطری کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ رجحان انسان میں اللہ جل شانہ نے رکھا ہے۔ انہی ضروریات میں سے، انہی احتیاجات میں سے، انہی خواہشات میں سے ایک فطری ضرورت انسان کی زندگی میں چین اور سکون ہے۔ ہر انسان فطری طور سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، کسی قسم کی بے چینی نہ ہو، ٹینشن فری زندگی کا انسان طلبگار ہے۔ اور عرض کیا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بہت سی ضرورتیں ہیں مگر وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضرورت ہیں مگر ان کا تعلق سہولیات سے ہے، لیکن یہ وہ ضرورت ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن ہے، تلخ ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے زندگی۔ کتنی اہمیت ہے اس ضرورت کی، یہ خواہش، یہ فطری خواہش جو انسان میں سکون، آرامش، اطمینان کی۔ اللہ جل شانہ نے جب آدم و حوا سے پہلا خطاب کیا ہے، پہلا خطاب آدم سے اور حوا سے اللہ کا کیا ہے؟ یا آدم اسکن فی الجنت، اے آدم اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہو۔ یہ سکن کا مادہ جو روٹ ہے عربی زبان میں، کا معنی یہی ہے، سکون، اطمینان، وہ زندگی جس میں اضطراب نہ ہو، زندگی جس میں بے چینی نہ ہو، خلش نہ ہو، ٹینشن فری لائف جسے کہتے ہیں۔ گھر کو اگر عربی زبان میں مسکن سے بھی یاد کیا گیا ہے، کیونکہ عربی بہت وسیع زبان ہے نا، اس میں لفظوں کا ذخیرہ بہت ہے اور لفظوں کا انتخاب بہت سوچ بوجھ کے کیا جاتا ہے، لیکن مسکن وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے۔ ہوٹل میں ٹھہریے کتنا ہی اچھا کمرہ کیوں نہ ہو، وہ بات نہیں ہوتی ہے جو گھر پہ انسان کو ہوتی ہے۔ تو یا آدم اسکن فی الجنت وزوجتک، اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں سکون سے رہو۔ صرف رہنا کافی نہیں، جنت میں رہنے کے لیے بہت سارے الفاظ تھے عربی زبان میں جس کو پروردگار انتخاب کر سکتے، انتخاب پروردگار ہے نا۔
رہائش آرامش کے ساتھ، آسائش کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تو پہلا خطاب جو جناب آدم سے پروردگار کا ہے وہ یہی ہے، انسان کو سکون کی ضرورت ہے، جسے کھانے کی ضرورت ہے نا، پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں سکون کی ضرورت ہے انسان کو۔ اگر سکون نہ ہو تو پھر انسان کیوں سکون کی ضرورت ہے، کیوں انسان کو آسائش اور آرامش کی ضرورت ہے اپنی سکون میں، اپنی زندگی میں؟ کیوں انسان ٹینشن فری زندگی کا محتاج ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ایک ذمہ دار مخلوق بنایا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پہ رکھی ہیں، بہت سارے فرائض اس کے سپرد کیے ہیں۔ انسان کو صرف جینا نہیں ہے، جیے جیسے اور بہت سارے مخلوق زندگی بسر کر، جانور بھی زندہ ہے، صرف جینا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے صرف چرنے کے لیے بھی بھیجا ہے اس دنیا میں، بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت سارے فرائض دے کر کے اسے بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے کے، بخوبی چاہتے عہدہ برا ہونا، اس کے لیے سکون ایک ضروری چیز ہے۔ بے چینی و اضطراب میں فرائض کو بحسن خوبی انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ایک سرجن ہے، ایک سرجن سرجری کرنا چاہتا ہے، کسی کے دماغ میں ٹیومر ہو گیا ہے، برین سرجری کرنا چاہتا ہے، کیا اس طرح وہ بے چینی کے حالت میں وہ سرجری اچھی طرح سے کر سکے گا؟ کر دینا سرجری اور ہے، اور اچھی طرح سے بحسن و خوبی انجام دینا اور ہے۔ ایک سرجن سرجری کرنے میں محتاج ہے اس بات کا کہ اس کا ذہن مطمئن ہو، پرسکون، ہیجان نہ ہو، اضطراب اور بے چینی اور ٹینشن نہ پایا جاتا۔ بہت سارے لوگ پینٹنگ کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، نقاشیاں کرتے ہیں، کتنا ہی بڑا آرٹسٹ کیوں نہ ہو۔ فرض کیجیے کہ پیکاسو جو اپنے زمانے کا بہت بڑا آرٹسٹ تھا، اسے دے دیا جائے کہ تم نے تصویر بنا، اور تصویر بنانے جو جگہ دی جائے اسے، وہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے، ایک دفعہ ٹھہر کے ایک جگہ پہ بنا رہا ہے، یا دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ بنا رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا دوڑتے ہوئے گھوڑے پر وہ اچھی تصویر بنا سکتا ہے؟ بنا تو لے گا لیکن تو کمال نہیں پیدا ہوگا۔ کمال کے لیے سکون چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے۔ سب سے بڑا مصور اس کائنات کا خود اللہ ہے، پروردگار۔ پوری دنیا اسی کے تو نقش کا ثبوت ہے۔ ہم سب کی تصویریں اسی نے تو بنائی ہیں، دریا، پہاڑ، مخلوقات، ایک سے ایک سمندری مخلوقات کو دیکھیے، بعض مچھلیوں کو دیکھیے، کیا صنائی ہے، کیا نقاشی، پھول بتیوں کو دیکھیے، کیا نقش و نگار پروردگار نے بنائے ہیں۔ سب سے بڑا مصور پروردگار۔ اگر پروردگار کی تصویر میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا ہی سرچشمہ سکون ہے۔ خدا یعنی کہ خدا کہ ہاں اس طرح پر بے چینی نہیں، بلکہ سارے سکون کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ لہذا انسان اپنی اس کائنات میں جو کردار اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے، اپنا کردار نبھانے کے لیے یہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اس بات کا محتاج ہے انسان کہ اس کی زندگی میں سکون پایا جائے، اس کے زندگی میں اطمینان پایا جائے، آسائش و آرامش سے بھری ہوئی ہو اس کی زندگی۔ جتنا سکون ہوگا اتنے ہی اس کے فیصلے صحیح ہوں گے، اس کے اقدامات صحیح ہوں گے، اس کا کام صحیح ہوگا۔ اور جتنا اضطراب اور بے چینی پائی جائے گی اتنے ہی غلطیوں کا، خطاؤں کا امکان بڑھتا جائے گا۔ عرض کیا کہ سارے سکون کا سرچشمہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی ہے جو مومنوں کے دل میں سکون کو
जगह देता है, उनके दिल को करार बख्शता है। ये परवरदिगार की जात है, परवरदिगार का करिश्मा है कि जो इंसान सुकून की जिंदगी बसर कर लेता है। बड़ा इंसान सुकून का मोहताज है, आरामिश और आसाइश का मोहताज है, खास तौर से आज के इस जमाने में, खास तौर से आज के इस दौर में, जिसे अगर बुहरान का दौर कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसे अगर इस्तराब और बेचैनी का दौर कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसे अगर स्ट्रेस एज कहा जाए, स्ट्रेस का जमाना कहा जाए तो गलत ना होगा। क्योंकि आज जमाना जिन हालात से गुजर रहा है, चाहे वो सियासी हालात हो, चाहे वो समाजी हालात हो, चाहे वो बीमारियों से मुतअल्लिक़ हालात, ये पूरा भरा हुआ है। ये जमाना इस्तराब और बेचैनी से भरा हुआ है। अजीजों, इस दौर को बाज लोग जो हैं वो असरे इल्म से ताबीर करते हैं, बाद असरे इत्तिलात से ताबीर करते हैं, लेकिन माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो इसे असरे इस्तराब और असरे बेचैनी से इसे जो है वो ताबीर करते हैं। क्योंकि हर तरफ खुरेजी है, जंग है, लड़ाइयाँ हैं। फिलिस्तीन का आलम आप देख रहे हैं, कौन सा इंसान फिलिस्तीन के हालात को देखेगा उसकी रूह कांपना चाहिए। नन्हे नन्हे बच्चे जिस तरीके से वहशियाना तरीके से मारे जा रहे हैं, और ये यूरोप और मगरिब की बेशर्म हुकूमतें इसी जालिम हुकूमत का साथ दे रही हैं। जब आज खबर में पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अपने दफातर पर इसराइल का परचम लहरा दिया है, जहां ऑस्ट्रेलिया का परचम लहरा रहा है वहीं पर इसराइल का परचम लहरा दिया गया है। जाहिर सी बात, इसे देख करके इंसान बेचैन तो हो जाता है। लिहाजा आज के दौर को बेचैनी का दौर, स्ट्रेस का दौर, परेशानियों का दौर कहा जा रहा है। रवायतों में भी है कि आखिरुज़्ज़मान का आखिरुज़्ज़मान, ये हमारा दौर, ये फितनों का दौर है। ऐसे आलम में हमें इस जरूरत का एहसास और भी ज्यादा हो जाता है। खुदावंद मुताल हम सबको सुकून अता करे। अजीजों, हम अगर इस बात की तरफ तवज्जो करें, इस अहम नुक्ते पर अगर नजर डालने की कोशिश करें कि सुकून और इत्मीनान का ताल्लुक जो है इंसान के अंदरून से, कुछ चीजें देखिए हमारे वजूद से बाहर है। ये सारे फितनों, फसाद, हंगामे, लड़ाइयाँ, खूनरेज़ी, जंगें, कत्ल आम, भुखमरी, बीमारी, ये सब हमारे वजूद से बाहर, या इसके बरक्स दौलत, सरवत, नेमत, लज्जत, ये सब हमारे वजूद से बाहर है। लेकिन सुकून और बेचैनी, इस्तराब और स्ट्रेस, इसका ताल्लुक हमारे अंदरून से है। अगरचे ये बीरून अंदरून पर असर करता है, ऐसा नहीं है कि ये बीरून जो है वो अंदरून पे असर नहीं करता है, लेकिन सुकून का ताल्लुक अंदरून से है। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे वजूद के बाहर सब कुछ अच्छा है तो हमारे वजूद के अंदर भी सुकून होगा। आप बहुत से ऐसे अफराद को देखेंगे जो बैरूनी दुनिया में नेमतों में गर्क हैं, जिनके पैसे की कोई कमी नहीं है, वसाइल की कोई कमी नहीं है, दौलत की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें उनकी जिंदगी में फराहम हैं। सारी चीजों के फराहम होने के बावजूद अंदरून उनका बेचैन है, मुस्तरिब है। इसके बरक्स भी है, बहुत सारे अफराद हैं जिनकी बैरूनी दुनिया जो है तकलीफों से भरी हुई है,
رنج و علم، غم و اندوز سے لبریز ہے ان کی بیرونی دنیا، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہے، نانے شب کے محتاج ہیں، لیکن اندرون ان کا مطمئن ہے، اندرون ان کے بے چینی نہیں ہے، ان کے اندرون میں استحکام نہیں ہے۔ ابھی تو یقیناً آج کے دور میں مشینوں کی ترقی نے انسان کو بہت سہولت فراہم کر دی ہے۔ کل کپڑا دھلنا چاہتے تھے کتنی مشقت اٹھانا پڑتی تھی، آج کپڑا دھلنا چاہتے ہیں مشین موجود ہے۔ کل کھانا پکانے میں کتنی دقت تھی، آج کتنی آسانیاں۔ 1 کلو آٹے کی روٹی کل پکانا چاہتے تھے، چکی کے اوپر پہلے گیہوں کو پیستے تھے، آٹا نکالتے تھے، پھر آٹا گوندنا ہے، آج کتنا آسان ہو چکا ہے۔ روٹی پکانے کی مشین گھر کے اندر لگی ہے۔ مشینی ترقی نے انسان کی زندگی میں سہولت پیدا کر دی مگر سکون نہیں۔ سہولت اور ہے، سکون اور چیز ہے۔ کل گاؤں میں لوگ پانی لینے جاتے تھے، پانی لانا کتنا مصیبت کا کام ہوتا تھا۔ آج جس جلدی سے ہم پانی بہا دیتے ہیں شہروں میں، یہ پانی کا لانا کتنا مصیبت کا کام تھا، لیکن آج سہولت ہے۔ کل سفر کرنا کتنا مشکل کام تھا، آج سفر کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے مشینوں کی ترقی کی وجہ سے۔ لیکن مشینوں کی یہ ترقی اپنے ساتھ سہولت لائی ہے، افسوس یہ ہے کہ اپنے ساتھ سکون نہیں لائی ہے۔ کل کا انسان جتنا زیادہ مطمئن اور پرسکون تھا، زندگی مشکل ضرور تھی مگر مطمئن تھا، پرسکون تھا، وہ اتنا اضطراب و اسٹریس جو آج پایا جاتا ہے، یہ اضطراب و اسٹریس کل نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیرون نے ترقی کی ہے، اندرون نے نہیں کیا ہے۔ بیرون روشن ہوا، اندرون تاریک ہو گیا ہے۔ کل بیرون تاریک تھا مگر اندرون روشن تھا، اندرون میں روشنی پائی جاتی تھی، باہر بیرون ہمارا تاریک تھا۔ آج برعکس ہو چکا ہے۔ لہذا آج اس مشینی دور میں بھی زندگی سہولتوں سے لبریز ہو جانے کے باوجود انسان اس ضرورت سے اور زیادہ دور ہو گیا جو اس کی ضرورت اسے ہمیشہ تھی، سکون کی ضرورت، اطمینان کی ضرورت۔ کیونکہ عرض کیا کہ جس چیز کا جہاں ٹھکانا ہے وہ چیز وہیں تو ملے گی نا۔ بیرون کو سجا کر کے، بیرون کو آباد کر کے تو اندرون آباد نہیں ہوگا۔ اگر آپ اندرون کو تباہ کر کے بیرون کو آباد کریں گے، اگر آپ کو واقعا میں اندرون سکون چاہیے، آرامش چاہیے، تو اندرون کی خبر لینی پڑے گی، اندرون کو دیکھنا پڑے گا۔ اولیاء خدا ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ حدیث میں ہے کہ البلاء للولا، البلاء للولا، اچھا بلائیں اور مصیبتیں انہی کے لیے ہیں جو عاشقان خدا ہیں، انہی کے لیے ہیں۔ کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا ولی نہیں تھا جو بلاؤں میں مبتلا نہ ہو، لیکن بلاؤں میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ پرسکون تھے، اندرون کو انہوں نے اپنے سدھار رکھا تھا۔ سکون جہاں فراہم ہو سکتا ہے اس جگہ کو انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ کون ایسا نبی ہے، کون ایسا ولی ہے جو مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوا؟ البلاء للولا۔ دیکھیے بیرون تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ بیرون کے سے ساری مصیبتیں ختم کر دیں دنیا سے، ہو نہیں سکتا ہے۔ جو دنیا کا خاصہ ہی مصیبت ہے، مولا کائنات کا مشہور قول انما الدنیا دار محفوف بالبلا، دنیا ایک ایسی ٹھکانہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے یہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے۔ تو بیرون میں تو مصیبتیں رہیں گی،
دنیا سے جنگ ختم کر دے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دنیا سے فقر و فاقے کو ختم کر دے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بیماری کو ختم کر دے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سائنس ترقی کرتی گئی، بیماریاں بھی بڑھتی ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک بیماری کو سمجھ نہیں پاتے، دوسری بیماری آ جاتی ہے۔ کورونا کا وائرس آیا، ابھی اس کے لیے بیچارے وہ ویکسینیشن ہی بنا رہے تھے، اس سے زیادہ طاقتور آ گیا۔ شک ہو رہا ہے کہ ویکسینیشن لگا رہے ہیں اس والے کے بھی کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بنا تھا پہلی لہر جو آئی تھی اس کے لیے بنا تھا، وہ چین والے کے لیے بنا تھا۔ ابھی چین والے سے چھٹکارا نہیں ملا تھا کہ یہ جو ہے برطانیہ والا آ گیا، برطانیہ والے سے چھٹکارا نہیں ملا تھا کہ یہ جو ہے برازیل والا آ گیا، برازیل والے سے چھٹکارا نہیں ملا تھا کہ ساؤتھ افریقہ والا آ گیا، ساؤتھ افریقہ والے سے چھٹکارا نہیں ملا کہ اپنے گھر کا آ گیا۔ انڈین وائرس آیا نا، اب کہیں پر پہلی موج ہے، کہیں پر دوسری موج ہے، کہیں پر چوتھی اور پانچویں چل رہی ہے۔ ایران والے چوتھی موج کو اب آخری مرحلے میں اس وقت ہیں، اب وہ ڈرے بیٹھے ہیں پانچویں کے لیے۔ ہم لوگ ابھی خیر اب دوسری سے نکل کے تیسری کا ڈر ہم پر جو ہے طاری ہوتا ہے۔ باہر کو تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ ٹینشن اور اضطراب اور پریشانیاں اس سے بھی اضطراب اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان عوامل کو ہی ختم کر دیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ہمارے بس میں یہ ہے کہ ان مصیبتوں سے جو ٹینشن وجود میں آتا ہے اس ٹینشن کو وجود میں نہ آنے دے۔ ٹینشن وجود آتا ہے ہمارے اندرون، ہمارے باطن میں، باطن کی کیا اصلاح ممکن ہے؟ سارا مسئلہ یہ کہ ساری مصیبتیں ہوتے ہوئے تو یہ میں نہیں کہتا ان سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ کرتے رہیں اپنا، وہ کوشش کرتے رہیں، وہ احتیاطات وغیرہ جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ سب کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب کرنے کے بعد بھی ہم بچ ہی جائیں اور ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے۔ اندرون کو کیسے ہم آباد کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے یاد خدا، جس سے اندرون کو آباد کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں ہوں گی مگر ٹینشن نہیں ہوگا، بلائیں ہوں گی مگر اسٹریس نہیں ہوگا، جوان بیٹے کا جنازہ ہاتھ پر ہوگا مگر پیشانی پر بل نہیں ہوگا، وہ ہے یاد خدا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یاد خدا سے دل کو سکون ملتا ہے، سب اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یاد خدا کو بھلا دیا، خدا کا یاد، خدا کا ذکر، خدا سے لو لگانا، اپنے کو خدا سے جوڑ لینا، اپنے کو خدا کے حوالے کر دینا، خود سپردگی نہیں خدا سپردگی، اپنے کو اپنے حوالے نہ کر، اپنے کو خدا کے حوالے، یہ سرچشمہ ہے سکون کے۔ اس کے برعکس اگر خدا سے ناطا توڑ لیا، خدا سے رشتہ توڑ لیا، یاد الہی سے اگر غافل ہو گئے تو یہی سرچشمہ ہے ٹینشن کا، اسٹریس کا، ڈپریشن کا، اضطراب کا، بے چینی کا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہم سے رشتہ توڑ لیں گے، جو یاد خدا سے غافل ہو جائیں گے، ان کی زندگی کٹھنائیوں سے بھر جائے گی، ان کا اسٹریس ہی اسٹریس ہوگا، اضطراب ہی اضطراب ہوگا، اتنا اسٹریس ہوگا کہ دولت کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا اپنے کو گولی مارے گا انسان، نعمتوں میں غرق ہوگا انسان مگر زندگی سے ناخوش ہوگا۔ نہیں، انسان اپنا اندرون اس طرح سے خدا سے جوڑ لے، طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرا ہو، نانے جمی کھائے، پیون لگا کپڑا پہنے، ضربت لگے تو زبان پہ یہی جملہ ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ عزیزو، جتنی مصیبتیں انسان تصور کر سکتا ہے
सारी मुसीबतें इमाम हुसैन पर पड़ी। इमाम हुसैन की मुसीबत का कोई अंदाजा है? हमारा देखिए, जब कोई इंतकाल होता है, जवान मर जाता है, मजलिस करता है, के लिए मजलिस करते हैं ताकि हुसैन का जिक्र करके करबला को याद जब करेंगे उस मुसीबत के मुकाबले में फिर हमारी मुसीबत हल्की हो जाएगी। हम अपने को दिलासा देने के लिए करबला को याद कर, हम ही नहीं, अंबिया यही काम किया करते थे। रवायतों में है कि अंबिया जब किसी मुसीबत में मुब्तला होते थे, अंबिया जब किसी मुसीबत का शिकार हो जाते थे, उन्हें वाकई करबला इल्का किया जाता था कि करबला में हुसैन होंगे, उनके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। दास्तान करबला सुन करके उनकी वो मुसीबत हल्की, अच्छा इतनी बड़ी मुसीबत, तो उनके मुकाबले में तो हमारी मुसीबत कुछ भी नहीं है। वो मुसीबत हुसैन जिस पर फरिश्ते चिल्ला उठे, बकत समाओ वल अर्ज़ वसुक्काउन समावात वसुक्काउन जिनान, बहिश्त में रहने वाले अफराद चिल्ला उठे, रो उठे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है कि उस वक्त आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नशेब में है, अपनी कत्लगाह में है। हुसैन की मुसीबतों को देखकर फरिश्तों के अंदर कोहराम बपा हो गया, कोहराम बपा हो गया फरिश्तों के अंदर। खुदाया इस हुसैन के कातिल के साथ तू क्या करेगा? फरिश्तों की बेचैनी को देख करके एक दफा परवरदिगार ने इशारा किया, कुदरत परवरदिगार से वो सारे अइम्मा जो इमाम हुसैन के बाद आने वाले थे, एक एक सबके चेहरे उनके सामने आ गए। वो एक झुरमुट है जहां ये सारे अइम्मा बैठे हुए हैं और सिर्फ इनमें से एक हस्ती खड़ी हुई। अल्लाह जल्ला शानो इशारा करके कहता वब्बे हाज़ा अंतक़िम, इस हस्ती के जरिए में हुसैन का इंतकाम होगा। वो हुसैन जिसकी मुसीबतों को देख करके अर्श खुदा थर्रा गया। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। जियारत ये जो है रजबिया, जो माह रजब में इमाम हुसैन की जियारत पढ़ी जाती है, उसके अंदर जो जुमले हैं, अर्श खुदा थर्रा गया मुसीबत हुसैन को देख करके। इतनी सारी मुसीबतों में गिरफ्तार हुसैन, मगर सुकून का आलम यह है, इत्मीनान का आलम यह है कि निदाए गैबी आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। मुमकिन है कि बैरून में मुसीबतें हों मगर अंदरून मुतमइन हो। न कहेंगे वो तो हुसैन थे, भला हम कहाँ, यकीनन हुसैन कहाँ हम कहाँ, इसमें कुछ शको शुबा का है। हुसैन कहाँ हम कहाँ नहीं, हुसैन का गुलाम जॉन कहाँ और हम कहाँ। लेकिन ये मुमकिन है, हुसैन के लिए बदर्जे आला मुमकिन था, हम आपके लिए बदर्जे अदना मुमकिन है कि हम मुसीबतों में घिरे हुए हों फिर भी स्ट्रेस हमारे करीब ना है, हम मुसीबतों में मुब्तला हों फिर भी सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हों। हमारी औलाद बीमार हो, सामने हमारे बच्चों के जनाजे उठ रहे हों, हम खुद बीमारी में गिरफ्तार हों, परेशानियों में गिरफ्तार हो, रोजगार खत्म हो चुका हो, फक्र फाका हो रहा हो, ये सब होने के बावजूद हमारे यहाँ स्ट्रेस ना पाया जाए, ये हो सकता है, मुमकिन है। अलबत्ता शर्त वही है, खुदा से रब्त, जिक्र खुदा, याद खुदा। बहुत सारी शख्सियतें हैं इसी दुनिया में भी। इमाम ख़ुमैनी के उस्ताद इरफान शेख जवाद मलिकी तबरीज़ी, इनकी हालात जिंदगी में मिलता है कि ईद गदीर का दिन है, और ईद गदीर में बहुत सारी चीजें जो मुस्तहब हैं कि भी मुस्तहब है कि मोमिनीन की दावत की जाए।
مومنین کو بلایا جائے اپنے گھر میں، انہیں کھانا کھلایا جائے، ان کو دعوت دی جائے. یہ غدیر کے اعمال میں مستحب عمل یہ بھی ہے. آگے مرزا جواد ملکی تبریزی اس مستحب پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کچھ مومنین کو، کچھ علماء کو، کچھ طلباء کو، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو غدیر کی دعوت کے لیے بلایا ہے. میں غفیر ہے، کافی مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا ابھی لگنے میں کچھ شاید تاخیر ہے، تیار ہو رہا ہے کھانا، باتیں چل رہی ہیں، عید کا دن ہے، قہقہے لگ رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، جائز ہنسی مذاق، شرعی ہنسی مذاق، وہ ہنسی مذاق جس میں کسی کی دل آزاری نہ کی جائے. اسلام ہنسی مذاق کا قائل ہے، لیکن ایسا ہنسی مذاق جس میں سب ہنسے، ایک دوسرے پر نہ ہنسے، بہت اہم ہے. سب ہنسیں، ایک دوسرے پر نہ ہنسیں. اگر ایک دوسرے پر ہنسنا شروع کر دیں وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تمسخر، مذاق اڑانا نہ ہو. بہرحال جشن کا سما ہے. اچانک مرزا جواد تبریزی کے گھر کے اندر سے خواتین کے رونے کی آواز. مرزا جواد تبریزی اٹھے، گھر کے اندر گئے. کیا بات ہے؟ پتا چلا کہ ان کا 4-5 سال کا پوتا کنویں میں گر گیا، کنویں میں گر کے مر گیا، عورتیں اس لیے رو رہی ہیں. رونا فطری عمل ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے رونا، پیغمبر بھی روئے، لیکن رونا اور ہے پروردگار کا شکوہ کرنا. عورتیں ہیں بہرحال رو پیٹ رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں. مرزا جواد بیٹھ گئے. بہرحال ہمیں اس بچے کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، خیال رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھ سکے. بچہ ہاتھ سے نکل گیا. لیکن آج عید کا دن ہے. مرزا جواد کے گھر سے اگر رونے دھونے کی آواز بلند ہوگی تو عوام اس سے محبت کرتے ہیں، وہاں کے بڑے عالم ہیں، عوام بھی رنجیدہ ہو جائیں گے. خواتین سے کہتے خدا کے لیے لوگوں کی عید کو عاشور میں نہ بدلو، ان کی خوشی کو عزا میں تبدیل نہ کرو. رو، چپ کے رو. ایسا نہ ہو کہ باہر آواز جائے اور لوگ غمزدہ ہو جائیں. یہ کہہ کر کے مرزا واپس آئے، اور آنے کے بعد جیسے پہلے تھے بالکل لگی نہیں رہا کہ اندر کچھ ہوا ہے. آئے بیٹھ گیا، ہاں بیٹھے بیٹھیے بھائی. پھر دوبارہ وہی خوش دلی اور ہنسی مذاق لوگوں کو، تاکہ لگے کہ ہاں جشن ہے. محفل و مجلس کا فرق تو ہے نا، لگے کہ ہاں جشن ہے. لیکن میرا جو قریبی شاگرد وغیرہ تھے بھانپ گئے کہ قصہ کو صحیح نہیں ہے. کہنے لگے، ہم لوگ اٹھ کے جانے لگے کہ آقا کو اس وقت گھر میں ضرورت ہے، یہاں پر رحمت دینا صحیح نہیں ہے. نہیں کہاں جا رہے ہو، سب کو کھانا کھا کے جانا ہے. تو بٹھالا، کھانا کھلایا، سب کافی ہے. عام کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ اندر کیا، وہ خواص جان گئے تھے. چلے کہ جو خود کچھ خاص شاگرد رہ گئے تو مرزا جواد ملکی تبریزی ان سے کہتے ہیں دیکھو واقعی ایسا ایسا میرے پوتے کے ساتھ یہ ہو گیا، اب میں اکیلے تو اس کو دفن نہیں نہ کر سکتا، کچھ لوگ رک جاؤ میرا ساتھ دو تاکہ میں اس پوتے کو دفن کر سکوں. یہ سکون کہاں سے آیا، یہ اضطراب کہاں سے آیا؟ مرزا جواد ملکی تبریزی کا جو رشتہ تھا خدا سے. مرزا جواد ملکی تبریزی ہمارے آپ جیسے انسان ہیں، امام نہیں ہیں. ہمارے آپ کی طرح سے انہوں نے اسکول گئے، مدرسے گئے، پڑھا، تعلیم حاصل کیا، آگے بڑھے. ماں کے پیٹ سے اس طرح پیدا نہیں ہوئے تھے. ہاں مگر مرزا جواد تبریزی نے کس طرح سے خدا سے اپنے کو جوڑا. مرزا جواد ملکی تبریزی وہ تھے جو نماز شب کے قنوت میں دعائے قبائل پڑھا کرتے تھے. ہم سے ہفتے میں ایک شب نہیں پڑھی جاتی، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ہر شب نماز شب کے قنوت میں دعائے قبائل پڑھتے تھے مرزا جواد تبریزی. انہیں کے شاگرد امام خمینی شاگرد ہیں. جوان بیٹے کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا. جوان بیٹا ہی نہیں ہے، لائق اور رشید بیٹا،
قابل، باصلاحیت، مجتہد، فقیہ، عالم. امید یہی تھی کہ امام خمینی کے بعد ان کے جانشین یہی بنیں گے. 45-50 سال کی عمر ان کی تقریباً. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ایسے 2 بیٹے تھے، 2 میں سے ایک کیسے خبر دی جائے امام خمینی کو؟ اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ امام خمینی ہارٹ پیشنٹ ہے. ہارٹ پیشنٹ کو اطلاع دی جائے کہ آپ کی امیدوں کا مرکز جو بیٹا ہے وہ دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا. کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ خبر دیتی کہ ان کا بھی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. مرحوم آیت اللہ خوئی کا انتخاب ہوا کہ آپ جا کر کے ان کو بتائیے. اتنی بڑی خبر ہر کس و ناقص کے ذریعے نہیں بھیجی جا سکتی. کسی دانشمند کو، کسی تجربہ کار کو، آیت اللہ خوئی کو موقع دیا گیا. گئے آیت اللہ خوئی امام خمینی کے پاس. خبر خیر دی. خبر سنتے ہی فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. مصطفیٰ کی موت خدا کا ایک خفیہ لطف ہے. مصیبتیں ہوں مگر مصیبتیں آسان ہو جائیں. مصیبتیں ہوں مگر ٹینشن نہ ہو. مصیبتیں ہوں مگر اسٹریس نہ ہو. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تب ہے کہ جب انسان مصیبت کو بھی نعمت سمجھ بیٹھے. انسان مصیبت کو نعمت تبھی سمجھ بیٹھتا ہے، تبھی سمجھ بیٹھ سکتا ہے جب اس کا رشتہ خدا سے جڑا ہو اور ہر چیز کو خدا کی عطا سمجھے. یقین رکھے کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. اصل بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم مصیبت سمجھتے ہیں، مصیبت ہے نہیں. قرآن بھی کیسا کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں تم شر سمجھتے ہو مگر وہی تمہارے لیے خیر ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور ممکن ہے تم جسے اچھا سمجھ رہے ہو وہی تمہارے لیے برا ہے. ہمیں اسٹریس اسی لیے ہوتا ہے نا کہ اسٹریس کیوں ہو رہا ہے؟ محرومیت کی وجہ سے. یہ فلاں کاروبار میں گھاٹا ہو گیا. ہم نے تو فائدہ ہمیشہ یہی سمجھا ہے نا کہ اگر ہم نے ₹1,00,000 کسی بزنس میں لگائے ہیں تو ہمیں 1.5 लाख ملے تو فائدہ ہے. اور اگر 1,00,000 لگایا تھا 90,000 ہی گھر واپس آیا، یہ گھاٹا ہے. 1,00,000 لگایا تھا 1,00,000 ہی واپس آیا، یہ گھاٹا. ہمارے یہاں تو نفع اور نقصان کا یہی معیار ہے نا. لیکن انسان یہ رکھے کہ خدا جو دن دکھائے وہی فائدے کا دن ہے. اسے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں. اور وہ داستان جناب موسیٰ اور خضر ہے کہ سفر کر رہے ہیں دریا کا، جس کشتی پر جناب موسیٰ اور جناب خضر سوار ہیں. سجی سجائی یہ جو ہے ٹورسٹ کشتی ہے. بیٹھے ہیں لوگ، نیل کا سفر ہو رہا ہے. اچانک جناب خضر اٹھے اور کشتی کو سارے ڈیکوریشن کو توڑنے لگے. جی بھائی کیا بات ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹورسٹ تو اسی کشتی کو پسند کریں گے جو سجی ہوئی ہو. ٹوٹی پھوٹی کشتی میں کون بیٹھے گا؟ اب سب اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت سمجھ رہے ہیں. لیکن جب جناب خضر نے حقیقت سے آگاہ کیا تو پتہ چلا یہی نعمت ہے. کیونکہ پیچھے ایک ظالم حاکم چلا ہے، اتنی اچھی اچھی کشتیاں تو گزار تو لے جا رہا ہے. یہ کشتی اگر اپنے ڈیکوریشن پر باقی رہتی تو اس ملاح کے ہاتھ سے نکل جاتی. لیکن جب انہوں نے اس کے ڈیکوریشن کو بگاڑ دیا تو آنے والے حاکم نے اسے چھوڑ دیا. کیوں آپ اس پر نہیں لگے؟ کیا کرے گا؟ ٹوٹی پھوٹی رہ جائے گا. بچ گئی کشتی، ڈیکوریشن پھر ہو جائے گا. یہی مصیبت تو نعمت میں تبدیل ہو گئی. جس وقت جناب خضر نے اس بچے کو قتل کیا، جناب موسیٰ کے اعتراض بچے کو مار دیا بے گناہ فنا، جب حقیقت کو بیان کیا کہ یہ قتل بچے کے حق میں تھا. کیونکہ بچہ بڑا ہو کر کے کافر ہوتا ہے، خود بھی کافر بنتا، ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا. نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم. 70-80 سال کی زندگی چھین کر کے ابدی سعادت اس کے حوالے کر دیا، ابدی مصیبت سے بچا لیا. تو بہت ساری چیزوں کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت وہی نعمت ہے. اگر یہ تصور ہو جائے کہ خدا کی طرف سے جو آئے وہ نعمت ہے، وہ یہ جو ہے مصیبت نہیں، تو مصیبت میں رہ کر کے بھی انسان اسٹریس فری رہے گا.
मुसीबत में रहेगा मगर स्ट्रेस फ्री रहेगा इंसान। इमाम सज्जाद नकल करते हैं कि शब आशूर जो मेरे बाबा ने खुतबा दिया है, फरमाते कि अहमदुल्लाह व उसनी अलैहि फी सर्राए व ज़र्रा, मैं खुदा की हम्द करता हूँ, सना करता हूँ अच्छे हालात में भी, और ये जो है बुरे हालात में। जिसे नेमत समझा जाता है उस पर भी अल्लाह का शुक्र, जिसे मुसीबत समझा जाता है उसे भी अल्लाह का शुक्र। हर हाल में उसका शुक्र। ये जज्बा अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो इंसान से स्ट्रेस उसके करीब नहीं आता है। जिस वक्त इमाम ख़ुमैनी पेरिस से ईरान आ रहे थे, मैं उस वक्त वहीं था। तेहरान की सड़कों पर तकरीबन 10 लाख का मजमा है इस्तकबाल के लिए, लेकिन हर एक के दिल में खौफ है। हुकूमत के इरादे अच्छे नहीं है। क्या पता कहे इमाम ख़ुमैनी को ये जो है वो गिरफ्तार न कर लिया जाए, क्या पता इमाम ख़ुमैनी को अपना जहाज को न उड़ा दिया जाए। हर तरह का अंदेशा था। चारों तरफ से कहा यही जा रहा था कि आप ना जाए, हालात ठीक नहीं। कार्टर के पैगाम पे पैगाम आ रहे थे इमाम ख़ुमैनी के पास कि आप ईरान न जाएं, हालात अच्छे नहीं है। मगर उनका एक ही फैसला था कि मुझे जाना है। सब बेचैन, सब परेशान। जहाज में जितने अफराद थे सबकी आंखों से नींद उड़ी है। पूरे जहाज में अगर कोई सोया है तो इमाम ख़ुमैनी है। अपनी अबा उन्होंने जमीन पे बिछाई और सो गए। फिर अपने नमाज अशरफ के टाइम पे उठ करके नमाज अशरफ पढ़ना शुरू करते। जाहिर सी बात है वहां से आने में 6-7 घंटे की कम से कम ये जो है फ्लाइट तो है ही। 1-2 घंटा उन्होंने आराम किया, उसके बाद खड़े हो गए अपने मुसल्ले के ऊपर, नमाज अशरफ पढ़ रहा सी आलम में। रिपोर्टर आके पूछता आप इस वक्त क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। न इस बात की खुशी है कि लाखों अफराद हमारा इंतजार कर रहे हैं, ना इस बात का गम है कि जहाज उड़ा दिया जाए। क्यों? इसके खुदा से रिश्ता मजबूत है। इसका रिश्ता खुदा से मजबूत हो जाता है, फिर उसे कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। बस ये तो सवाल यही था कि क्या करे कि बीरून में परेशानियां हो, मुसीबतें हों, मगर अंदरून जो है मुतमईन और पुरसुकून हो। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेना, उसे याद रखना, उसकी नेमतों को याद रखना, क्या क्या उसने दिया है। वक्त नहीं रह गया ना, मैं दुआए जशन सगीर को जुमले पढ़ना चाहता था कि अंदाजा। दुआ जशन सगीर बड़ी अच्छी दुआ है। मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस दुआ को पढ़ लीजिए तर्जुमे के साथ। मगर तर्जुमे के पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मजा नहीं आएगा, उसमें क्या है कुछ समझ में नहीं आएगी। तर्जुमे के साथ पढ़िए इस दुआ को। दिल को क्या करार आता है, क्या सुकून आता है, क्योंकि उसमें पहले उन नेमतों को बयान किया गया जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, उन मुसीबतों को बयान की जिससे हमको अल्लाह ने महफूज रखा है। उसके बाद फिर ये है कि कुछ मुसीबतें वो जिनमें हम मुब्तला तो हैं, लेकिन उससे बड़ी बड़ी मुसीबतों में दूसरे मुब्तला है जिनमें हम मुब्तला नहीं। ये वो चीजें हैं जो इंसान के अंदर इश्क खुदा पैदा करती है। खुदा से लगाओ, और ये इश्क खुदा से, ये लगाओ खुदा से वो है जो इंसान से स्ट्रेस को दूर कर देता है। अर्ज़ कि मुसीबतें तो हैं, वो हमारे बस में नहीं है, हमारे अख्तियार में नहीं है। हम चलिए अपने खुद को, हम वो पूरा हाथ को साबुन से धुल करके और मास्क लगा के फला करके कमरे में बंद करके बैठ जाएंगे, बाहर निकलेंगे नहीं तो 4 साल तक हम कर लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? अपने खानदान को क्या करेंगे? अपने कुंबे को क्या करेंगे? अपने दोस्तों को क्या करेंगे? अपने मोमिन को क्या करेंगे? सब यही कर देंगे। कल खबरें आएंगी फला का इंतकाल हो गया, फला, तो अपने बस में नहीं है। और यही कौन सी गारंटी है कि सब कुछ बंद करने के बाद 10 दूसरी बीमारियां पैदा ना हो जाए बंद होने की वजह से? अभी तो है ना। चाहते हैं कि वो सुकून मिले, क्योंकि ख्वाहिश सबकी क्या है? सुकून है। एक रास्ता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक्त मेरा खत्म हो गया है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि अल्लाह अव्वलन तो हमारा बीरून भी अल्लाह उसकी इस्लाह कर दे, वैसे ही बना दे जैसा हम लोग चाहते हैं कि न बीमारी हो, न परेशानी हो, न फक्र हो, न गुर्बत हो, न जंग हो, न खूरेज़ी हो। ऐसा बन जाए, सबके सब इंसान बन जाएं, सबके सब अच्छे इंसान बन जाएं। और अगर ऐसा न हो सका तो कम से कम हमारा दुरून ये जो है रोशन हो, अंदरून हमारा रोशन हो, वहां पर सुकून हो,
اسٹریس نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو۔ سوالات اس سلسلے میں اگر ہے تو حاضر خدمت ہوں۔